السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آج کا ہمارا ٹاپک انتہائی اہم ہے، جو کہ ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کے حوالے سے۔ ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن اسلامی تقویم کے سب سے بابرکت ایام میں شمار ہوتے ہیں، جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو سب سے زیادہ محبوب دن قرار دیا ہے۔ یہ دن نیکی کے کاموں، عبادت اور تقرب الہی کے حصول کا بہترین موقع ہے۔ ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں کی فضیلت جاننا یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان دنوں کی قسم کھائی، والفجر ولیال عشر۔ مفسرین کے مطابق ان 10 راتوں سے مراد ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی دن ایسا نہیں جس میں نیک عمل اللہ کو ان 10 دنوں سے زیادہ محبوب ہوں۔ حج جیسا عظیم رکن بھی انہی 10 دنوں میں ادا کیا جاتا ہے، اور یہ دن روزہ رکھنے کے حوالے سے بھی بہت فضیلت کے حامل ہیں۔ جو شخص استطاعت رکھتا ہو وہ یکم ذوالحج سے لے کر 9 ذوالحج تک روزے رکھ سکتا ہے، لیکن جو استطاعت نہیں رکھتا اس کے لیے 9 ذوالحجہ یعنی یوم عرفہ کا روزہ رکھنا بہت ہی ضروری ہے۔ یہ دن روزہ رکھنے والوں کے لیے 2 سال کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتا ہے۔ ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں کرنے والے اہم اعمال کو جاننا بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ پہلی چیز توبہ اور استغفار ہے۔ گناہوں سے سچی توبہ کریں اور نیک اعمال کی طرف رجوع کریں۔ دوسری چیز نماز کی پابندی ہے۔ فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ نوافل، تہجد، اشراق اور چاشت کا اہتمام کریں۔ تیسری چیز روزہ رکھنا، خاص طور پر 9 ذی الحجہ یوم عرفہ کا روزہ رکھنا بہت فضیلت والا ہے۔ چوتھی چیز تکبیرات ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر وللہ الحمد۔ ان دنوں میں خاص طور پر مرد حضرات بلند آواز سے تکبیرات پڑھیں، جیسا کہ صحابہ کرام کا طریقہ کار تھا۔ پانچویں چیز تلاوت قرآن ہے۔ روزانہ قرآن کی تلاوت کریں، چاہے تھوڑا ہی ہو۔ چھٹی چیز صدقہ اور خیرات ہے۔ غریبوں اور محتاجوں کی مدد کریں اور اللہ کی راہ میں دل کھول کر خرچ کریں۔ ساتویں چیز ذکر و اذکار ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اس کا کثرت کے ساتھ ورد کریں۔ آٹھویں چیز اگر استطاعت ہو قربانی کی نیت اور تیاری کریں، اور ساتھ ہی ایک اور اہم مسئلے کو بھی سنتے چلے جائیں کہ جو بندہ قربانی کا ارادہ رکھتا ہو اور اللہ نے اس کو استطاعت دی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ ذی الحج کا چاند نظر آنے سے لے کر قربانی کرنے تک نہ اپنے ناخن کاٹے گا اور نہ ہی اپنے بال کاٹے گا۔ اسی طرح 9ویں چیز حج کی خواہش اور دعا ہے۔ اگر ممکن نہ ہو تو دل کے اندر حج کی تمنا رکھیں اور دعا کریں کہ اللہ اگلے سال مجھے بھی اپنے در پر بلانا اور حج جیسا عظیم فریضہ ادا کرنے کی توفیق دینا۔ اور ایک اہم بات بھی نوٹ فرما لیں، اگر آپ کے پاس قربانی کرنے کی استطاعت نہیں ہے یا حج پر نہیں جا سکتے، دل کے اندر سچا ارادہ اور نیت کریں، انشاءاللہ اللہ اس اچھی نیت کی وجہ سے آپ کو قربانی اور حج کا ثواب بھی عطا فرمائیں گے۔ اور اسی طرح جو شخص قربانی نہیں کر سکتا وہ بھی ان 10 دنوں کے اندر اپنے ناخن اور بال نہ کاٹے تو اللہ اس کو بھی قربانی جیسا ہی ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔